السلام علیکم. ایڈورٹائزنگ، اس میں کون سے مختلف عوامل ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو وقتاً فوقتاً میں جو مشورہ دیتا رہا ہوں کہ یہ عوامل آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. اگر آپ اس نظریے سے اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو خود بخود ہر جگہ ایڈورٹیزمنٹ موجود نظر آئے گی. بے تحاشا اس کی اشکال ہیں. کبھی آپ کو ٹریفک لائٹ پر رکے ہوئے بل بورڈز نظر آئیں گے، کبھی آپ کو ٹریفک لائٹ پہ رکے ہوئے لوگ ہینڈ آؤٹس دے دیں گے، کبھی آپ کو ٹریفک لائٹ پر گزرتی ہوئی موبائل گاڑیاں نظر آئیں گی جن پر ایڈورٹائزنگ میسج ہوگا. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسز کے اوپر بھی آج کل پینٹ کر دیے گئے ہیں ایڈز. اسی طریقے سے آپ کو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں ایڈورٹائزنگ نظر آئے گی. اور اب حال ہی میں، حال سے مراد میری یہ نہیں ہوتا کہ آج کل میں، لیکن پچھلے چند بالکل قریب چند برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ویژول ڈیمونسٹریشنز آف پروڈکٹ شروع ہو گئی. سو مچ سو کہ اگر آپ مختلف گاڑیوں کے شو رومز پر کے آگے سے گزریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گاڑی ایسی کھڑی ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ ڈرائیو لکھا ہوا ہے. یہ ایک ماڈرن میتھڈ آف مارکیٹنگ ہے یوزنگ ایڈورٹائزنگ ٹیکنیک. یعنی آپ کو لور کیا جا رہا ہے اس گاڑی کو چلانے کے لیے، اور جب آپ چلائیں گے تو آپ لا محالہ اس کی بینیفٹس اور اس کے خصوصیات سے آگاہ ہوں گے، اور آپ کا ذہن، اگر آپ وہ ٹارگٹ مارکیٹ آڈینس ہیں، تو اس طرف مائل ہوگا اور آپ کم سے کم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اس پروڈکٹ کے بارے میں. آگے اس پروڈکٹ کا اپنی خصوصیات ہیں جو آپ کو قائل کریں گی اور آپ کو مجبور کریں گی اس کو خریدنے کے لیے یا ایٹ لیسٹ ٹرائی کرنے کے لیے. تو یہ تمام رولز، مختلف رول ہیں جو ایڈورٹائزنگ کو استعمال کرتے ہوئے کلائنٹ یا مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر اپنے میسج کو اکراس پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ آپ کا کام ہے جب آپ یہ سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں اور اس سبجیکٹ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی تھیوری آپ کو بتائی جا رہی ہے جو آپ کی روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں فٹ ان کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ مشورہ دیا ہے اور آپ بھی کہوں گا کہ ان لیکچرز کے ساتھ ساتھ اگر آپ اخبارات، اگر آپ میگزینز، اگر آپ مختلف بل بورڈز، اگر آپ ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز پر ایک ہی جیسی پروڈکٹ کے مختلف ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ان تمام عوامل کو پریکٹیکل انداز میں استعمال کرنے کے لیے آسانی ہوگی. بالآخر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو اس نالج کو حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں لائیولیہڈ کمانا اور اس پروفیشن کو ایفیشنٹلی اور پروفیشنٹلی استعمال کرنا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. آپ کو صرف ان عوامل سے اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اس پروفیشن میں آئیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے اور آپ کو پہلے سے ان چیزوں سے آپ باخبر ہوں. تو یاد رکھیے کہ سبجیکٹ کے بارے میں جاننا یہ تو بے حد ضروری ہے تاکہ آپ کو علم ہو جائے، آپ کے پاس علم کی دولت یا علم کی کنجی موجود ہو جس کنجی سے آپ عملی زندگی میں اس علم سے متعلقہ تمام دروازے کھول سکیں. تو ایڈورٹائزنگ میں جہاں میں نے مختلف عوامل کا آپ کو ذکر کیا
وہاں میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا اور بتا چکا ہوں، صرف آپ کو دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اشتہارات کی بنانے میں کاپی رائٹر کے لیے جو پریپیئر کرتا ہے ان اشتہارات کو، اس کے لیے ضروری جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پراپر لینگویج کا استعمال، کیونکہ پراپر الفاظ کے ذریعے میسج کو آگے پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر الفاظ ایسے کمپلیکس ہوں گے جس کا کسی کو مطلب ہی نہیں آتا ہوگا، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ اشتہار کس طرح امپریسو ہوگا، کس طرح افیکٹو ہوگا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو مختصر اور سمپل ویکیبلری کے الفاظ سے آگاہ کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو لینگویج ہوتی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کنزیومر پر یا ٹارگٹ آڈینس پر اثر انداز ہونے کے لیے اور مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے یا ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز کا حصول کے لیے، یعنی آپ ان سے جو بھی توقع رکھتے ہیں ریزلٹس کی، مثبت نتائج کی، وہ حاصل ہو سکے۔ تو ہم آج کے لیکچر کا آغاز اسی سے کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آخر زبان کیوں ضروری ہے، اور پھر زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح سے ایڈورٹائزنگ کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو استعارہ ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں ویزل ورڈز بھی کہتے ہیں، یعنی ان الفاظ کا پریکٹیکلی مطلب یہ نہیں ہوتا جو وہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ اے بی سی میڈیسن کنٹرولز یا کیورز انڈائجیشن، یا جب یہ ہے صحیح لفظ، لیکن جب اشتہار میں استعمال کیا جاتا ہے تو یوں کیا جاتا ہے کہ اے بی سی میڈیسن ہیلپس ان curing or controlling indigestion. Now the word help is that istara, which means it may or it may not. It helps. The word help used here in advertising language is called a weasel word, یعنی استاری الفاظ، یا وہ thin line جو میسج دے رہی ہے، جو کنونس کر رہی ہے کسٹمر کو، مگر کلیم نہیں ڈٹرمن کر رہی ایڈورٹائزنگ کلائنٹ کا اور یا اس کے کلیمنٹ کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب آج آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبان جو ہے دیٹ از اے ویری امپارٹنٹ کمپوننٹ آف این ایڈورٹائزمنٹ کیمپین اینڈ اے کاپی. Let us narrow it down to a copy. And then I explain to you the components of an advertisement, جس میں آپ کو ہیڈ لائن، باڈی، سگنیچر، اسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ ان کاپیز میں کون سی مختلف ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کے ذریعے اس کو زیادہ مؤثر اور یوزفل بنایا جاتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویزل ورڈز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک دفعہ دوبارہ ذرا جو آپ کا ہے نا جی ایڈورٹیزمنٹ کے کمپوننٹس، اس کا جائزہ لے لیں، کیونکہ پھر آپ کو یہ اندازہ رہے گا کہ آپ نے کہاں فٹ ان کرنا ہے ان الفاظ کو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویج از ویری امپورٹنٹ، اس سے تو آپ کو اب اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مطلب آگے بھی ہو گئی ہے، آپ جان بھی گئے ہیں کہ زبان۔ ویسے اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا اشتہارات سے الگ ہو کر سوچیں تو آپ یہ بھی مان لیں گے اور مانیں گے، اور آپ کو معلوم ہے اس بات کا، یعنی میں سب کو سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور لوگ ہیں، نالجبل لوگ ہیں، کہ زبان کا استعمال روزمرہ زندگی میں بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پراپر الفاظ کا استعمال کین ون مینی بیٹلز۔ سو زبان ہر جگہ ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ ایک پروڈکٹ کو بیچنا چاہتے ہیں یا جب ایک آپ پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں
اور اس کے لیے جو سہارے آپ استعمال کرتے ہیں اشتہارات کے، ان میں صحیح زبان کا استعمال پراپر افیکٹ چھوڑے گا آن دی مائنڈ آف دی ٹارگیٹ آڈینس. اشتہار کے کمپوننٹس کا آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہیڈ لائن ٹو گریب اٹینشن، illustration to retain interest, body copy, details and sale pitch, signature line, brand name, slogan and trademark, standing details, address of company. یہ تو ہیں components of advertisement. اب میں جیسے آپ کو مثال دے رہا تھا الفاظ کا اور زبان کا استعمال، تو اس میں چند الفاظ ایسے ہیں تو بہت سے، لیکن چند ایسے ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو فوری طور پہ آپ کو یاد آ جائیں گے کہ ہاں یہ ایڈز استعمال، ایڈورٹیزمنٹس میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد مطلب کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے اسمارٹلی یوز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بہت آسان لفظ ہے ہیلپس. اب بنیادی طور پہ لفظ ہیلپ جو ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ مددگار یا مدد کرتا ہے، لیکن اس کو کس طرح سے ایڈز میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی ایک دوائی کی. اب ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کلیم کیا جا رہا ہے وہ درست ہو، یعنی اٹ مینس مے بی. وین اٹ سیز دین ایڈ سیز دیٹ ABC میڈیسن ہیلپس ان ڈائجیشن. اس کا مطلب ہے اٹ مے ناٹ ہیلپ، اٹ مے ناٹ کنٹرول اور کیور ان ڈائجیشن. It can help, but it needs other parameters. The word help here is the weasel word. So, اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ایکسپلین کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو مختصراً ایکسپلین کیا. That people often think word help means to stop, but in advertising it means not necessarily true. یعنی ضروری نہیں کہ یہ بات درست ہو. For example, a product can help in indigestion. In fact, product does not cure indigestion. سمجھ گئے آپ؟ یعنی it can help, but not necessarily it can cure indigestion. So یہ ایک بڑی عام سمپل سی مثال ہے، یعنی کس طریقے سے کس خوبصورت انداز میں لینگویج میں لفظ ہیلپ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یعنی آج کے دور میں جو ایتھکس آف ایڈورٹائزنگ ڈیولپ ہو رہے ہیں نا، اس میں فالس کلیمز کے اگینسٹ رائٹس ہیں کنزیومرز. لیکن وین یو یوز، مثلا آپ یہ کہہ دیں اگر اسی اشتہار کو کہ ABC میڈیسن اور ABC ڈرگ کیورز انڈائجیشن اینڈ اٹ ڈز ناٹ کیور، سو یو آر لائبل ٹو بی پروسیکیوٹیڈ، یو آر لائبل ٹو بی کلیم، یو آر لائبل ٹو بی چیلنجڈ. ویئر ایز اف the word helps is used, that means it may not or it may be. So the option is for the person to interpret. Next word, virtually. اب یہ ورچولی کا لفظ بھی آج کل بہت ریمپنٹ ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے ہم بھی ورچوئل یونیورسٹی سے آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو ورچوئل کا جو لفظی لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آپ کو، یونیورسٹی تو موجود ہے لیکن اس قسم کی یونیورسٹی نہیں ہے، اور یہ آن لائن یونیورسٹی بھی موجود ہے. یہ آپ کو ہوم اسٹڈی کی بھی پروویژن پرووائڈ کرتی ہے، یعنی یہ نیسسریلی آن کیمپس یونیورسٹی نہیں. سو اسی طریقے سے مینز ناٹ ریئلی اور ناٹ ان فیکٹ. فار ایگزامپل، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اف یو سی این ایڈ دیٹ دس کولڈ میڈیسن ورچولی کیورز یا ریلیوز all symptoms, that does not mean that it will cure those symptoms. It is means virtually, یعنی کہ یہ میڈیسن آپ کو تقریباً آپ کا جو ہے وہ مقصد حل کر دیتی ہے. آپ کی جو کولڈ ہے، زکام ہے یا فلو ہے، جو کچھ ہے اس کو ٹھیک کر دے. It does not mean that necessarily it will relieve the symptoms. So دوسرا لفظ virtually استعمال کیا جاتا ہے. New and improved. The change makes product new. ایک بات تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایڈورٹائزنگ کی اور پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کی لائف میں ایک پروڈکٹ 6 ماہ تک نہیں ہوتی ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بیان کی تھی. یا تو ریسرچ سے دوسرا کمپٹیشن جو ہے نا وہ نئی پروڈکٹ لانچ کرتا رہتا ہے، یا پھر 6 مہینے تک وہ پروڈکٹ رہنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ پرانی ہو جاتی ہے.
پھر جب اس کو نیو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو نیو پروڈکٹ سم ٹائمز کین بی ایکسپینسو آلسو دین بفور, سو اٹ نیڈس ٹو بی اگین ایڈورٹائزڈ. اینڈ وین یو ڈو دیٹ, وین یو ٹاک اباؤٹ نیو, دیٹ مینس, دیکھیے مثال کے طور پہ لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف اے سوپ. اب سوپ تو نیا بھی سوپ ہی ہوگا, مگر اس میں امپروومنٹ کیا ہوگی؟ یا تو اس میں نئی فریگرنس ہوگی, یا اس میں سافٹنس زیادہ ہوگی, اسکن کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, یا اس میں کلیننگ کے ایسے ایلیمنٹس اور ڈال دی جائیں گے, یا کم سے کم کلیم کیا جائے گا جس سے وہ امپرووڈ ہوگا. سو نیو اینڈ امپرووڈ ورڈز آر آلسو یوز ٹو گریب دی اٹینشن آف دی کنزیومر. پھر دا ورڈ لائک. The word like means that it is like that, but in fact not that. سمجھے آپ؟ مطلب like means not in fact. Some products claim they work like magic. اب if things are like magic, then they are not magic. یہ تو بڑا simple سا process ہے. So they work like magic. So they not be very sure about the effect of that. So like ایک مماثلت دی جاتی. اس کے بعد presupposition. ایک پہلے سے presupose کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو پری سپوزیشنز ہیں نا, یہ ایڈورٹائزنگ کا کروشل پارٹ ہے, امپورٹنٹ اور کروشل ایسپیکٹ. کیونکہ یہ ریڈر جو ہوتا ہے نا, جو اشتہار پڑھ رہا ہے یا جو بھی دیکھ رہا ہے, وہ آبجیکٹس کے بارے میں اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں یہ پروڈکٹس موجود ہیں یا ان میں یہ بینیفٹس موجود ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں کہ ہیو یو ہیڈ یور ڈیلی وائٹامنس. آپ کو وائٹامنس تو موجود ہیں, لیکن آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کیا آپ نے وائٹامنز استعمال کی جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہیں. اب جب اس قسم کی مثال دی جائے گی تو ایک طریقے سے وائٹامنز کو بیچنے کا طریقہ آگے اس کو یوز کرتے ہوئے اس استارے کو آپ کو ڈیلی وائٹامنز استعمال کرنے کی طرف راغب کیا جائے گا. تو پری سپوزیشن کیا ہے اس میں کہ آپ کے پاس وائٹامنز موجود ہیں اور آپ ڈیلی وائٹامنز لیتے ہیں. ایکچولی یہ بات درست نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ پری سپوزیشن دی جاتی ہے, آپ کو کنونس کیا جاتا ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ تو دی الٹیمیٹ اینڈ امیڈیٹ امپیکٹ آن دی کنزیومر از دیٹ ٹیکنگ وائٹامنز از گڈ تھنگ. اینڈ دین وین دیئر مائنڈ از کنورٹیڈ ٹوورڈز دیٹ, دین یور برانڈ نیم اینڈ یور سلوگن از دیئر اینڈ یور پروڈکٹ از یوزڈ. سو اس طریقے سے ویژل ورڈز کا استعمال کر کے اور یعنی زیادہ افیکٹو اور امپریسو بنایا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ میسج کو فار دی ٹارگیٹ پبلک. تو یہ جو ویژل ورڈز ہیں یہ بہت سارے ہیں, لیکن میں نے آپ کو چند ایک بتایا اس لیے کہ آپ کو ان سے بھی آگاہی رہے کہ جب آپ ایک کاپی بناتے ہیں تو آپ بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں آپ مور کنونسنگ جسے کہتے ہیں ایمفیسس ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایمفیسس وہ کچھ کر رہے ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس میں بچت کا آنسر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں وہ ویژل ورڈز. اب آپ نے اب تک ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بہت سنا, لیکن ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایڈورٹائزنگ کیوں ہے. دیکھیے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور مجھے کوئی نئے سرے سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی چیز کو یا کسی میسج کو آج کل ٹارگیٹ مارکیٹ میں یا ٹارگیٹ آڈینس کو پہنچانا پرسنلی ممکن نہیں. وہ جو پرسنل سیلنگ کا دور تھا وہ ہے, پارشل ہے, لیکن وہ اب پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ جیوگرافیکل ایکسپینشنز, لارجر ٹیریٹریز, ایکسپینشن, پاپولیشن ایکسپلوژن ٹو ریچ مینی پیپل سائملٹینیسلی ان اے وائڈر ایسپیکٹ اینڈ وائڈر range of territory. So advertising is used. So therefore advertising is there. When you ask question why advertising, this is the reason. But ہم سبجیکٹ کے حساب سے ایڈورٹائزنگ کی کیا ضرورت ہے اس کو ذرا آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں ذرا تھوڑا سا, تاکہ آپ کو یہ بھی سوال ذہن میں رہے کہ آخر ایڈورٹائزنگ کی ضرورت کیا ہے. نمبر 1, it is an important technique developed long before most of the other matured. جو ٹیکنیکس پہلے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی دیر سے ایڈورٹائزنگ مختلف اشکال میں موجود ہے.
سو مچ سو کہ یہ 16ویں صدی میں 15ویں صدی میں بھی موجود تھی, اس سے پہلے بھی موجود تھی, طریقے مختلف تھے. اٹ فائنینشلی سپورٹس مینی آف دی میڈیا آف کمیونیکیشن. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے ایڈورٹائزنگ کی امپورٹنس بڑھی ہے تو ایڈورٹائزنگ میں ایک انقلاب آ گیا فرام دی پرسپیکٹو آف جابس. سو یہ جو کس طرح, اور یہ ایک سرکل ہے, اشتہار بنتا ہے تو کاپی رائٹر انوالو ہوتا ہے. پہلے یوں سمجھ لیں کہ ایجنسی انوالو ہوتی ہے, کاپی رائٹر انوالو ہوتا ہے, آرٹ ڈائریکٹر انوالو ہوتا ہے. اس کے بعد جب اشتہار بن جاتا ہے تو میڈیا انوالو ہوتا ہے. جب میڈیا انوالو ہوتا ہے تو اس میں اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. یہ ساری بنیادی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں میڈیا کمیونیکیشن میں مینی جابس کو اور اپرچونٹی فار دی میڈیا. یعنی میڈیا کو ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے, یہ اس کا انکم سورس ہے. اس کے بعد it is always immediately apparent to be a communication from an interested party seeking to reach target audience. یہ بھی آپ کو پتا ہے جب ہم نے ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن ایکسپلین کی تھی تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ پرپز کیا ہوتا ہے, کہ فوری طور پہ ایک خصوصی کمیونیکیٹنگ میسج ایک انٹرسٹڈ پارٹی یعنی جو مینوفیکچرر ہے یا انیشیٹر آف ایڈورٹائزنگ ہے وہ چاہتا ہے پہنچانا کس کو, ٹارگیٹ آڈینس کو. سو ٹو پارٹیز, a party desirous to convey the message and to whom, to target audience. So advertising supports that. تو یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد it is essential to the sale of vast quantities of goods produced. اب آپ کے پاس بے تحاشا سامان ہے, بے تحاشا ویرائٹی آف گڈس ہیں. فرض کیجئے میں مینوفیکچر ہوں یا آپ مینوفیکچر ہیں اور آپ نے مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ بیچنی ہے, تو آپ کا جو اسپریڈ ہے اس اسپریڈ تک اس کے بارے میں انفارمیشن پہنچانے کے لیے آپ کیا سورس استعمال کریں گے؟ آپ جا کر پروڈکٹ لے کے تو نہیں گھوم سکتے, تو آپ ایڈورٹائزنگ کے سورس کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ وہ پروڈکٹ جو ہے جتنی بھی ہے اس کو بیچ سکیں. جتنی بھی آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں یا سروس ہیں وہ آپ آگے پہنچا سکیں یا بیچ سکیں یا اس کے بارے میں آگاہی دے سکیں. اس کے لیے بھی ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہوتی. اس کے بعد آلویز کلیئرلی ویزیبل اینڈ آفن میجربل. اب اگر میں لفظی معنوں میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ ایڈورٹائزنگ نظر آئے گی. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں ہر پروڈکٹ سے متعلقہ, ہر سروس سے متعلقہ اشتہارات روز ہوتے ہیں. اس کے بعد میجربل سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوا, آپ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہی آپ کو بتا سکتے کہ آپ کا نتیجہ کیا ہوا. آپ نے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں پھینکی یا پہنچائی اس کے پہنچانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا طریقہ استعمال کیا تو اس سے آپ کو کیا نتائج حاصل ہوئے. یہ بھی آپ کو ایڈورٹائزنگ سے ہمیشہ یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کا آپ کو علم ہو جاتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیوں ایڈورٹائزمنٹ, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ کس طرح سے ایڈورٹائزنگ آخر ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ یہ اس کا بیسک کام ہے ایڈورٹائزنگ کا, ایک طے شدہ انفارمیشن کو طے شدہ کلائنٹس تک پہنچانا. یعنی وہ انفارمیشن کس طرح, یعنی اٹ کنویز انفارمیشن لائک فار ایگزامپل نمبر 1, ذرا اس کو غور سے سنیے. کمپنی پلاننگ ٹو اسٹیبلش نیو پروڈکٹ, آپ نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیں گے. نمبر 2, نوٹیفائنگ پرسنل آف چینجز ان ورک شیڈیولز, لے آف اور ریکالز. یعنی آپ نے اپنے پرسنل کو مختلف اشتہارات کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ آپ کا شیڈیول چینج کیسے ہو رہا ہے پروڈکشن کا. بعض اوقات کو پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ریکال کا, بعض اوقات شیڈیولز کا, پروڈکشن شیڈیولز کے بارے میں,
اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پروڈکٹ کی مارکیٹیبلٹی کے حساب سے آپ کو ایک پراپر یا ایک ریشو آف پیپل ڈیزائرڈ نہیں ہوتی، یا آپ لے آف ہوتا ہے، یا کوئی اسٹرائک ہوتی ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، تو ان تمام سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے بھی یہ ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے بعد ایکسپلینیشن آف انٹرپشنز ان سروس اینڈ واٹ دا پبلک شوڈ ڈو. اب اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے، آپ روز دیکھتے ہوں گے کہ بجلی بعض اوقات کنسٹرکشن ورک کی وجہ سے، بعض اوقات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، بعض اوقات کسی بھی وجہ سے، اسی طریقے سے جو گیس ہے اس کسی علاقے میں کوئی مینٹیننس ورک ہونا ہے تو شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. کیونکہ گیس کا ایک بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے شٹ آف کرنا از نیئر ٹو امپاسبل. بٹ in certain industrial areas, because of load factor, because of technical factor, because of whatever reason, augmenting the existing resources, you want to transfer the load from one line to another. تو یہ تمام چیزیں بھی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں یہ اس طرح سے ایڈورٹائزنگ. اس کے بعد وائی از دیئر اے چینج آف کمپنی نیم. بعض اوقات کمپنی ایک نیم چینج کرتی ہے، مرجر ہو جاتا ہے، کوئی ایک کمپنی دوسری کمپنی کو ٹیک اوور کر لیتی ہے تو وہ اپنے نام سے کرتی ہے. تو وہ کیوں، اس چینج کی ضرورت کیا ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے بھی لوگوں کو آپ کو اشتہارات کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایڈورٹائزنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایکسپلینیشن آف ایشوز ان اے اسٹرائک. اب انڈسٹریل ریلیشن پرابلم کہیں ہو گئی ہے، آپ کی سی بی اے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسٹرائک ہے، تو آپ پروڈکشن کنسٹرینٹس کو کور کرنے کے لیے، ڈلیوریز آن ٹائم نہ ہونے کے لیے، اپنی پبلک جو ٹارگٹ آڈینس ہے ان کو بتانے کے لیے آپ اس کا سہارا بھی لیتے ہیں. اس کے بعد رپورٹ کمپنیز ایکٹیویٹیز ٹو ٹارگٹ پبلک. آپ کی کمپنی وقتاً فوقتاً کیا کر رہی ہے، سوشل کام کیا کر رہی ہے، سوشل کازز کے لیے کیا کر رہی ہے، اسپانسرشپس کدھر کر رہی ہے، وقتاً فوقتاً آپ کمپنی کیا کرتی رہتی ہے، کس قسم کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہی ہے، اپنی سپورٹنگ ہے، امپلائی بینیفٹ کے لیے کیا کر رہی ہے، شیئر ہولڈرز کے بینیفٹ کے لیے کیا کر رہی ہے وقتاً فوقتاً. یہ تمام انفارمیشن دینے کے لیے کمپنی جو ہے وہ بھی ایڈورٹائزنگ کین ہیلپ اے لاٹ. اینڈ آف کورس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دی کنٹریبیوشن آف ایڈورٹائزنگ ان دی ڈیولپمنٹ آف کمپنیز امیج. کمپنی کے امیج کو اجاگر کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ ہیلپ کرتی ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں جس انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کمپنی جو ہے ایڈورٹائزنگ کے ذریعے اپنے میسج کو اکراس پہنچا سکتی ہے. جب میں ایڈورٹائزنگ کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور پرٹیکولرلی ان ریفرنس ٹو پروڈکٹس، تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ایک پری لانچ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے جو استعمال کی جاتی ہے فار مارکیٹ ایجوکیشن. یعنی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے مارکیٹ کو ابریسٹ کیا جاتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ، یا مارکیٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں. اس کو مختصراً ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ ایجوکیشن یا مارکیٹ ایجوکیشن. اور وہ ایڈورٹائزنگ کیسے ہیلپ کرتا ہے اور کس طرح یہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے 3 اثرات مرتب ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. نمبر 1، it will help to make advertising more quickly acceptable and productive in response. اگر مارکیٹ ایجوکیشن آپ کریٹ کر لیں گے نا ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، تو یہ آپ کو جو آپ آگے پروڈکٹ کے بارے میں ایڈورٹائز کریں گے نا، اس میں بڑی مددگار ثابت ہوگی. اس کے بعد could make less weighty advertising possible. یعنی آپ نے اگر مارکیٹ کو ایجوکیٹ کر لیا تو probably at a later stage you will not have to spend that much volume of money on further advertising. Whatever advertising is conducted, it is likely to be more economical. یعنی جب ایک دفعہ مارکیٹ تیار ہے
تو جو بھی آپ کی کیمپین کا سائز ہوگا اٹ کین بی مور اکنامیکل اینڈ ان دا لانگ رن مور فیزیبل فار دی آرگنائزیشن. سو مارکیٹ ایجوکیشن کا 3 فولڈ افیکٹ ہوتا ہے آن ایڈورٹائزنگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہے کمپیٹیٹو دور. ہر طرف سے آپ جو مارکیٹ میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کو کور کرنے کے لیے کاسٹ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کی وائبلٹی تبھی رہ سکتی ہے اگر آپ کاسٹ کنٹرول کر سکیں. تو یہ ایک طریقہ کاسٹ کنٹرول کرنے کا بھی ہے کہ پہلے مارکیٹ ایجوکیشن ہو جائے, آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں آگہی ہو جائے, تو پھر پبلسٹی جو کریں گے اس کا بجٹ ایک ریزنیبل سم کا ہوگا, ہیوی نہیں ہوگا. اب مارکیٹ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ 2 قسم کی ہوتی ہے, اور مارکیٹ بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. تو اس کو ذرا تھوڑا سا اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ یا مارکیٹنگ یہ اور ایڈورٹائزنگ دے گو ٹوگیدر. کیونکہ مارکیٹنگ میں آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر آپ ایڈورٹائزنگ کا سہارا نہیں لیں گے, اور ایڈورٹائزنگ کا سہارا تب لیں گے جب آپ مارکیٹ کو اویئر کر لیں, اور تبھی ایڈورٹائزنگ زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. سب سے پہلے ون کائنڈ آف مارکیٹ ایجوکیشن پریپیئرز دی مارکیٹ ان ایڈوانس, آلسو کالڈ پری سیلنگ. یہ اس کی چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ملک پرووائڈرز ان باکسز ان برک پیکس آر انکریزنگ ان نمبرز. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. اب دودھ تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے, تو مارکیٹ میں اپنا شیئر لینے کے لیے ایک طریقہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے تمام پروڈکٹ کو مارکیٹ میں بھیج دیا اور سیمپلنگ کروا دی, جس سے کنزیومر پہلے سے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں جانتا ہے. چنانچہ جب ایڈورٹائزنگ کیمپین لانچ ہوگی تو اے بی سی ملک کو پہلے سے لوگ جانتے ہوں گے اور وہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کو پری سیلنگ کہتے ہیں. یہ پہلا میتھڈ ہے. دوسرا میتھڈ کائنڈ آف مارکیٹنگ ایجوکیشن اکرز وین پروڈکٹس اینڈ سروسز دیٹ آر آلریڈی آن دا مارکیٹ. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا. پہلے تو ایک نئی پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو انفارم کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, اور پھر ایگزسٹنگ مارکیٹ میں آپ نے لوگوں کو جب انفارم کرنا ہے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں جہاں پہلے سے پروڈکٹ موجود ہے. یہ دوسرا طریقہ مارکیٹ ایجوکیشن کا ہے کہ اسی مارکیٹ میں آپ کس طریقے سے اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے مارکیٹس کی. جب مارکیٹ ایجوکیشن کی بات کی تھی تو 2 قسم کی مارکیٹ کی بات کی تھی. مارکیٹ بھی 2 قسم کی ہے. ایک مارکیٹ وہ ہے جس کو ٹریڈ بھی کہتے ہیں آپ, یعنی دی پیپل ہو سیل یور پروڈکٹس اور سروسز. آپ جانتے ہیں نا جی, اس کو دوسرے الفاظ میں مڈل مین بھی کہتے ہیں. ایک تو ہے نا جی ریٹیلر جو اینڈ پروڈکٹ جہاں بک رہی ہے, ایک یہ ہے کہ جو آپ کے پروڈکٹس اور سروس کو لوگ جو بیچتے ہیں. دوسری مارکیٹ دا پیپل ہو بائی اور یوز یور پروڈکٹس, کنزیومرز اور یوزرز. ون از ٹریڈ ہو پرووائڈز دیٹ پروڈکٹ ٹو یو, اینڈ دی ادر از دا بائر ہو بائز دیٹ پروڈکٹ. تو یہ 2 قسم کی مارکیٹ ہوتی ہے اور 2 قسم کی مارکیٹ ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کیونکہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اسی طریقے سے ان دونوں عوامل سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور ان کو ہیلپ کر سکتی ہے. مارکیٹ ایجوکیشن اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی کو استعمال کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں, فائدے کیا ہوتے ہیں, اس لیے کہ آخر کار اس کی ضرورت کیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. اٹ ہیلپس ٹو مینیمائز سیلز ریزسٹنس. سمجھ گئے آپ, یہ تو بہت آسان سا پوائنٹ ہے. ایزیئر فار دا سیلز فورس ٹو اچیو ایڈیکویٹ ڈسٹریبیوشن پرائر ٹو ایڈورٹائزنگ. یعنی آپ مارکیٹ ایجوکیشن میں جب پری سیلنگ کر لیتے ہیں تو ایڈورٹائزنگ کے بعد بیچنے میں آسانی ہوتی ہے. آسانی سے جیسے میں نے کہا کہ پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ بن گیا ہوتا ہے. اٹ ہیلپس ٹو ریڈیوس دی کاسٹ آف ایڈورٹائزنگ. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ کاسٹ آف ایڈورٹائزنگ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے چونکہ پری سیل ایفرٹس ہو چکی ہوتی ہیں.
It makes advertising more effective, understandable, کہ جب آپ نے مارکیٹ ایجوکیٹ کر لی, آپ کی مارکیٹ سے یا پری سیلنگ کے ذریعے آپ نے مارکیٹ کو ٹیپ کر لیا, مارکیٹ کو کنونس کر لیا, مارکیٹ کو اٹریکٹ کر لیا, تو پھر ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ بہت مؤثر نتائج حاصل کر سکیں. تو اس طرح مارکیٹ ایجوکیشن اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس کو 3 اثرات کے ذریعے بہت مؤثر بنایا جا سکتا ہے. ٹیکنیکس کون سی ہوتی ہیں مارکیٹ ایجوکیشن کی؟ دیکھیے اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, لیکن ان کو میں نے آپ کے لیے مختصر کر کے نا اکٹھا کر دیے, کمپائل کر دیے, تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ سارے آسانی سے سمجھ آ جائے. ویسے تو آپ کو جو بکس بتائی گئی ہیں ان میں آپ کو یہ نریشن میں ڈیٹیلز میں پتہ لگ جائے گا. سب سے پہلے میڈیا ریلیشنز کیمپین ان پریس, ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. ایک کیمپین کے ذریعے آپ اپنا مارکیٹ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, ٹیسٹنگ آف پروٹوٹائپس بائی پوٹینشیل یوزرز آفن پرووائڈنگ مٹیریل فار میڈیا ریلیشنز. اس میں 2 ایونیوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ایڈورٹائزنگ کا ایک طریقہ جیسے ٹیسٹ ڈرائیو ہے کار کی, اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سٹورز کے باہر اپنی پروڈکٹ کے سٹالز لگا کے آپ کو ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے کہ دیکھیے جی یہ کافی اچھی ہے, یہ ڈرنک اچھی ہے, یہ جوس اچھا ہے. اس طریقے سے آپ کو ٹیسٹنگ کرا کے پروٹوٹائپس کے ذریعے یا اس طرح, تاکہ آپ کو پریکٹیکلی یہ ہو, اور پھر میڈیا کو بھی پروٹوٹائپس پرووائڈ کر کے تاکہ وہ بھی آپ کے لیے یہ کرے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے میڈیا ایجوکیشن کا, کیونکہ دین میڈیا ٹاکس اباؤٹ اٹ. اس کے بعد پروڈکشن آف سلائیڈز, ویڈیوز, ادر آڈیو اینڈ ویژول ایڈز فار یوز ایٹ ڈیلرز, کسٹمرز, کنونشنز ایٹسٹرا. یہ بڑا سمپل سا ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے سکتے ہیں تھرو الیکٹرانک میڈیاز. اس کے بعد آپ ڈیلرز کو ورک وزٹس کے ذریعے بلاتے ہیں, یعنی ان کو ڈیلرز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں. اس کے بعد اسپیشل کیمپینز ایمڈ ایٹ پرٹیکولر اوپینین لیڈر اور انفلوئنشل گروپس. مثلاً اگر کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ خواتین ریلیٹڈ ہے تو آپ ایک سیگمنٹ کو اسپیشل کیمپینز کے ذریعے ٹارگٹ کر کے بھی اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایجوکیشن, یہ ٹیکنیک بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. آپ گروپس ان کے بنا کے ان کے گروپس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. دی پروڈکشن آف پرنٹڈ مٹیریل وچ میں بی نیڈیڈ ٹو سپورٹ دیز ایکٹیویٹیز. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اگر آپ یہ پرنٹڈ مٹیریل میں بھی انکلوڈ ہوگا تو جو آپ لوگوں کو دیں گے, یعنی جسے عرف عام میں لیفلیٹ کہا جاتا ہے, لیفلیٹ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ. اس سے بھی ایجوکیشن جو ہوتی ہے, ٹارگٹ مارکیٹ کی ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے اور ان کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں بہتر علم مل جاتا ہے. ایک چھوٹا سا آنسر میں آپ کو یہاں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایڈورٹائزنگ ناؤ از پریزنٹ ان ایوری اسفیئر آف لائف, اور چونکہ آپ کا رابطہ اور آپ کا تعلق ان پروفیشنل سے ضرور ہوگا, اس لیے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ اور پبلک ریلیشنز کا آپس میں تعلق کیا ہے اور یہ کس طرح ورک کرتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ از اے ٹول آف پبلک ریلیشنز, اور یہ درست بھی ہے, لیکن ہاؤ ڈز اٹ ورک, یہ ریلیشن شپ کیا ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو ایک کمپنی یا مینوفیکچرر یا آرگنائزیشن کا پبلک ریلیشن آفیسر یا پبلک ریلیشن مینیجر ہی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ پی آر ٹیکنیک ہی از یوزنگ اور ہی ریکوائرز ٹو بی ایڈورٹائزڈ. سو پبلک ریلیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ آلسو انٹریکٹ اینڈ انٹر ریلیٹ ویری مچ. ایڈورٹائزنگ presents the most persuasive possible selling message. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایڈورٹائزنگ کا کام ہے بہت پرزور طریقے سے پیغام کو آگے پہنچانا, جبکہ پبلک ریلیشنز کا کیا رول ہے؟ انفارمنگ, ایجوکیٹنگ, کریٹنگ انڈرسٹینڈنگ تھرو نالج. یعنی انفارم کرنا پی آر ایفرٹس کے ذریعے, ایجوکیٹ کرنا مارکیٹ ایجوکیشن کے ذریعے, اینڈ کریٹنگ انڈرسٹینڈنگ, یعنی انڈرسٹینڈنگ تھرو نالج. وہ انفارمیشن جو انہوں نے امپارٹ کرنی ہے اس کے ذریعے
انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا ٹو گیٹ اینڈ اچیو دی آبجیکٹوس. ناؤ ایڈورٹائزنگ ول بی ویری سکسیسفل. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, when prior PR activity has developed or resulted in creating knowledge and understanding of product or service being provided. ٹھیک ہے نہیں, یعنی prior PR effort اگر ہو گئی ہے نا جی, تو اس سے انفارمیشن پاس آن ہو گئی ہے اور ایڈورٹائزنگ افیکٹولی اس کو ہینڈل کرے گی. اور یہی چیز ہے جو میں نے اب تک بیان کی, جس کو مارکیٹ ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی جاتی ہے اور پھر یہ ایڈورٹائزنگ بڑی افیکٹو ہو جاتی ہے. سو اس لیے یہ بات کہنا کہ ایڈورٹائزنگ پبلک ریلیشنز کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اور کیا ہے, ایڈورٹائزنگ از یوزڈ ایز این امپورٹنٹ ٹول آف PR, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر بائی مارکیٹ ریسرچ PR ڈٹرمنس ٹائپ آف ایڈورٹائزنگ. اب دیکھیے, میں نے آپ کو جب بتایا تھا نا کہ ایڈورٹائزنگ کا انٹریکشن اگر مینجمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا تو پبلک ریلیشنز کے ساتھ ہوگا. تو پبلک ریلیشنز کا کام وائڈر اسکوپ میں, اگرچہ اب ایڈورٹائزنگ اکاؤنٹس مینیجر بھی یہ کام کرتا ہے, مگر وہ ذرا سطحی طور پہ کرتا ہے, آبویس ریزلٹس پہ جاتا ہے. ویئر ایز پبلک ریلیشن مینیجر, آفیسر اور ڈائریکٹر, واٹ ایور یو مے کال اٹ, اور اے پروفیشنل, اس کا کام ہے ٹو ڈیلو ڈیپلی انٹو دی کازز اینڈ افیکٹس, ٹو نو دی ڈیٹیلس آف دی مارکیٹ بہیویئر, آف دی پروڈکٹ اسٹینڈنگ, آف دی ریزسٹنس ان دی مارکیٹ, آف دی ایکسپٹینس ان دی مارکیٹ, آف دی کمپٹیشن ان دا مارکیٹ. And after gathering all this information, prepares a data, analyze the details, and prepares a campaign. So that information helps in determining the choice or type of advertising. کس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ضروری ہے, یہ وہ فیصلہ کرتا ہے بائی کلیکٹنگ آل دیز فیکٹس. اس کے بعد PR manager on the basis of market information determines choice and use of media. PR manager also takes the decision of the selection or about the selection of media and use of media. کیونکہ اس کو تمام انفارمیشن ایک جگہ معلوم ہو جاتی ہے, انفارمیشن موجود ہوتی ہے, اور وہ ویژولائز کرتا رہتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ اس کی پروڈکٹ ریلیٹڈ مارکیٹ میں کیا اسکوپ اور ایسپیکٹ آف آپریشن ہے, اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے وہ کون سا میڈیا ہے جس کو یوز کر کے وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ افیکٹولی مارکیٹ کر سکتا ہے یا پاپولر کر سکتا ہے. تو PR مینیجر جو ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سا میڈیا چنا جائے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے. کیسے استعمال کے مختلف عوامل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں, لیکن بیسکلی بات یہی ہے کہ کون سی شیڈولنگ ہوگی, کیا فریکوینسی ہوگی, کون سی ٹیریٹری ہوگی, کس ٹارگٹ سیگمنٹ کو ایڈریس کیا جائے گا, کیا بجٹ ہوگا, کس طریقے سے کیمپین کو کس ٹائمنگ کے ساتھ اور کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا تاکہ ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ہے نا وہ اچیو ہو سکے. یہ بات بتانی بے حد ضروری ہے کہ ایڈورٹائزنگ PR سے مختلف کیسے, کیونکہ یہ بالکل کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ PR اور ایڈورٹائزنگ ایک ہی چیز ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ PR کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے, لیکن یہ مختلف کیسے ہے PR سے, یعنی پبلک ریلیشن سے. پہلے تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں جو کارڈینل ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, جو موسٹ اسینشیل ہے, وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشن جو ہوتا ہے نا, یہ ایڈورٹائزنگ کی اٹس ناٹ فارم آف ایڈورٹائزنگ. پبلک ریلیشن از اے وائڈر اسکوپ. نمبر 2, PR relates to all the communication of the total organization, while advertising is mainly used for sales objectives and marketing functions.
پبلک ریلیشن تو مختلف ایونیوز کو لک آفٹر کر رہا ہوگا نا جی, لیکن ہم مختص رکھیں گے, ہم محدود رکھیں گے اپنے آپ کو صرف اس بات پر کہ ایڈورٹائزنگ کا کام سیلز بڑھانا ہے, ایڈورٹائزنگ کا کام سیلز آبجیکٹیوز کو حاصل کرنا ہے, یہ دوسری بات ہے. پھر at times advertising may not be used by an organization but every organization is involved in PR. اب کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کو ایڈورٹائزنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پبلک ریلیشن کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. مثلا ہیوی انجینئرنگ انڈسٹری, کیونکہ ان کا کامن بائر نہیں ہوتا, تو وہ پبلک ریلیشن کا سہارا لیتے ہوئے اپنی پروڈکٹس کو آگے پہنچاتے ہیں, آگے تک یعنی بینیفٹ حاصل کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے لانچ کا تھرو پبلک ریلیشنز. بٹ ایڈورٹائزنگ از اونلی ڈن when the sales come into place. When the sales objectives achieving is required, only then advertising comes. So PR is there always. PR embraces everyone and everything while advertising is used for special selling and buying tasks. PR کا مطلب ہے, اس کو اردو میں یوں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, warm welcome, یعنی خندہ پیشانی سے ہر ایک کو خوش آمدید کہیں. ہر لیول پر پی آر کا رول ہے, جبکہ ایڈورٹائزنگ کا رول صرف اس وقت آئے گا جب آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچنا چاہیں گے, اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پراپر پاپولرائز کرنا چاہیں گے. اس میں ایک ایونیو ہے ایڈورٹائزنگ کا, امیج بلڈنگ, جو پی آر کا بھی ہے, مگر وہ بھی بعض اوقات اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے امیج بلڈنگ کو تھرو پبلک ریلیشنز اونلی, ناٹ یوزنگ ایڈورٹائزنگ ایٹ آل. تو یہ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے ایڈورٹائزنگ جو ہے نا پی آر سے کس طرح مختلف ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کیمپینز کی. ایڈورٹائزنگ کے سبجیکٹ کے اوپر تھوڑا سا ایمفیسس اب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کافی اسٹیجز سے گزر چکے ہیں, تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایڈورٹائزنگ کے کیمپین کے مختلف کمپوننٹس کیا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے 7 W's ڈیوائز کیے, اور W's بیسڈ ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ کو وہ آبجیکٹیوز یا وہ کمپوننٹس بتائیں گے جو ایڈورٹائزنگ کیمپینز کا حصہ ہیں. نمبر 1, واٹ از دی آبجیکٹو آف دی کیمپین؟ فرسٹ کوشچن, کیوں آپ ایڈورٹائزنگ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, واٹ پرابلمز آر ٹو بی ایڈریسڈ؟ کیا مسائل ہیں, کیا مشکلات ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہیں. واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو اینٹیسپیٹ ٹو اچیو ریزلٹس؟ آپ کے خیال میں اس ایڈورٹائزنگ کیمپین سے آپ کس حد تک اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ, واٹ میڈیا ول یو پریفر ٹو یوز فار ڈفرنٹ ٹارگیٹ آڈینس؟ یعنی آپ جب ایڈورٹائزنگ کیمپینز لانچ کریں گے تو کون سا میڈیا آپ کے لیے زیادہ مؤثر اور موافق ثابت ہوگا. اس میں نا آپ کو ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شعبے کے مختلف ٹارگیٹ آڈینس ہیں ہر پروڈکٹ کے. تو آپ نے وہ ڈٹرمن کرنا ہے اس کے لیے کون سا میڈیا اور کون سی ٹارگیٹ آڈینس کو وہ میڈیا سوٹ کرتا ہے. واٹ ول بی دی لائکلی کاسٹ؟ اٹس اگین دا سیم تھنگ, بجٹ, وچ از ویری امپورٹنٹ, because on budget will depend upon your planning, advertising campaign planning. اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے. وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بجٹ کو ورک آؤٹ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹاپ سے آپ کو مل جاتا ہے کہ اس بجٹ میں رہو, اور ایک ہوتا ہے فیڈ بیک آف دی مارکیٹ کی بنیاد پر جو سیلز فورس آگے کہتی ہے کہ اتنی ریکوائرمنٹ ہو. سو ایک یہ چیز ہوگی. اس کے بعد ہو از گوئنگ ٹو لانچ دا کیمپین؟ کس طریقے سے کیمپین لانچ ہوگی, کیا پیرامیٹرز استعمال کریں گے. سو نیکسٹ از ہو. اس کے بعد وین از کیمپین پلانڈ فار لانچ؟ ٹائمنگ کیا ہے, کب آپ یہ لانچ کرنا چاہتے ہیں. سو یہ 7 W's کو ذہن میں رکھیں. اس کے پہلے الفاظ ہیں 7 W's. کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہر ایک سے پہلے W اسٹارٹنگ کوشچن شروع ہوتا ہے. یعنی واٹ از دی آبجیکٹو آف دی کیمپین؟ کوئکلی ریویو کرتے ہیں. واٹ پرابلمز آر ٹو بی ایڈریسڈ؟ واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو اینٹیسپیٹ ٹو اچیو ریزلٹس؟ واٹ میڈیا ول یو پریفر ٹو یوز فار ڈفرنٹ ٹارگیٹ آڈینس؟ واٹ ول بی دی لائکلی کاسٹ؟
who is going to launch the campaign, and when is campaign planned for launch. تو یہ ایڈورٹائزنگ لینگویج، مختلف الفاظ کا استعمال، ایڈورٹائزنگ کا پبلک ریلیشن سے ریلیشن شپ اور مارکیٹ ایجوکیشن، یہ وہ تمام عنصر ہیں جو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے کے لیے، ایک اسمارٹ ایڈورٹائزمنٹ پروفیشنل کے لیے ضروری ہیں. یہ تمام آپ کو آگاہ کیے گئے، اور خاص طور پہ آپ کو ان 7W سے اس واسطے آگاہ کیا گیا کہ آپ کو ایڈورٹائزنگ کی امپورٹنس کا اندازہ ہو سکے، اور اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہو سکے. I hope you have noted everything and you have comprehended everything. Please make sure every day when you hear, see or read a lecture, revise that afterwards, because then it will stay in your mind for more time and you will be able to comprehend it more easily. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.